سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اور راستے میں مختلف مشاہدات کرنا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فہو یصلی فی قبری، کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر مسجد اقصی میں پہنچے تو وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف خطبات ارشاد فرمائے، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خطبہ دیا، اور پھر امامت بھی آپ نے کروائی۔ اس کے بعد مسجد حرام سے پہلا آسمان اور فرشتوں سے ملاقات، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات اور فرشتوں سے ملاقات وہاں پر ہوئی، اور آپ نے بیت المعمور میں 2 رکعت نماز بھی فرشتوں کو جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ جس طرح مسلمانوں کا، انسانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اسی طرح فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ تو وہاں پر جب فرشتوں کو امامت کروا کر انہیں بھی فیض میں سے حصہ دیا گیا، پھر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، پھر سدرۃ المنتہا پر آ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام کا عرض کرنا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، میں نوری، لیکن اگر میں بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو میرے پر جو ہے وہ جل جائیں گے۔ تو پھر اس سے آگے لامکاں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا اور عظیم تحفہ لے کے جانا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کا تحفہ لے کر میرے محبوب علیہ السلام گئے، اور پھر امت کے معاملات وہاں پر عرض گزار کیے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا اپنا دیدار کروایا، اور اس کے بعد پھر جب واپس چھٹے آسمان پر تشریف لائے تو 50 نمازوں کا تحفہ اور 6 ماہ کے روزے، یہ تحفے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار عرض کرنے پر قریباً 9 دفعہ میرے محبوب علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ تو اس طرح 5 نمازیں اور 1 ماہ کے روزے جو ہے وہ امت کی طرف نبی پاک علیہ السلام تحفہ لے کر آئے۔ تو جب واپس آئے تو ان تمام منظر کو فرمایا کہ یہ رات کے قلیل حصے میں ہم نے محبوب علیہ السلام کو سیر کروائی۔ پھر اس کے بعد 2 گروہ بن گئے، بعض نے تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے، اور کسی نے تصدیق کی تو انہیں صدیق اکبر بنا دیا گیا۔ یہ معاملہ چونکہ اس کا تعلق معجزے کے ساتھ ہے، قرآن کریم کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو جو کم و بیش 4000 معجزات عطا فرمائے، ان میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ معراج ہے۔ تو شور ہوا، کافروں نے طعن و تشنیع کی، قرآن پاک کی آیات مبارکہ حق میں آئیں، اور یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ بہت سارے نو مسلم جو تھے ان کی ایک جماعت وہ بھی معاذ اللہ مرتد ہو گئی، ان کی عقل میں نہ آ سکا، انہوں نے اس کو عقل
سے سوچا اور جنہوں نے عشق سے سوچا انہوں نے پھر اس کی تصدیق کی اور وہ صدیق اکبر کہلائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس معجزہ معراج پر جو تحقیق کے مطابق 27 رجب ہے، تو اب اس میں مسلمانوں کے اندر بھی دو گروہ ہیں۔ بعض اس کو کہتے ہیں کہ یہ خواب کے اندر معراج کروائی گئی، اور ایک موقف یہ ہے کہ یہ جسم کے ساتھ جسمانی معراج تھی۔ اب جن کا یہ موقف ہے کہ خواب کے اندر معراج ہے، تو وہ کچھ احادیث مبارکہ معراج کی خواب کے متعلق، جس میں ایک بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ محبوب یہ ملائکہ جو ہیں یہ کس بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ میرے مالک میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق، جیسے اس کی قدرت ہے، اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے قلب میں محسوس کی، اور میں نے آنے والا جو ہو چکا تھا سب علم جان لیا۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم مجھ سے پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو آپ بتایا کرتے تھے۔ تو خیر بات بتا رہا تھا کہ بعض اسے خواب کے اندر کہتے ہیں، لیکن جمہور کا مذہب جو ہے وہ روح مال جسد یعنی جسمانی معراج ہوئی ہے۔ تو محققین نے جو اس میں تطبیق کی ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کو ایک سے زائد مرتبہ، قریباً 30 سے بھی زائد مرتبہ معراج کروائی گئی، اور صرف ایک معراج جو تھی وہ آپ کو جسمانی تھی، باقی تمام معراج جو کروائی گئیں وہ خواب کے اندر کروائی گئیں۔ تو ظاہر بات ہے جب وہاں پر دوسری احادیث مبارکہ آتی ہیں تو کم علم لوگ جو ہیں وہ پھر جو ہے وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معراج ایک نہیں ہوئی بلکہ یہ 30 سے زائد مرتبہ محبوب علیہ السلام کو کروائی گئی، اور اس میں روح اور جسم، روح مع جسد جو ہے اس کے ساتھ ایک معراج ہے۔ چونکہ یہ عقل کے بھی قریب ہے کہ اب کو بندہ یہ کہہ دے کہ خواب کے اندر میں بادشاہ بن گیا ہوں، تو کیا کسی کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ بات تو خواب کی ہے، ہو سکتا ہے بھئی دیکھا ہو۔ بعد میں راتوں رات بہت زیادہ امیر ہو گیا ہوں، میں عالم بن گیا ہوں، بڑے بڑے خواب، بڑے بڑے بادشاہ بن جانا خواب کے اندر، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوتی۔ تو پھر اس پہ کافروں کو اعتراض بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر معاذ اللہ جو نو مسلم تھے انہیں مرتد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اتنا ڈھنڈورا کیوں پیٹا گیا؟ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ سبحان الذی یسری، محبوب تو گئے ہی نہیں، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا اسم اور اپنی پاکی کو بیان کیا، فرمایا سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ محبوب کو تو معراج میں نے کروائی ہے۔ پھر بہت ساری احادیث مبارکہ اس پہ شاہد ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت، تیسرا استدراج، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ معجزہ جو کسی نبی پاک علیہ السلام کو جب نبوت ملتی ہے تو ان سے جو خلاف عقل واقعہ سرزد ہو، یعنی ہماری عقلوں میں ناپا نہ جا سکے، آ نہ سکے، اس کو معجزہ کہتے۔ تو کرامت غیر نبی اور ہو وہ مسلمان صالح نیک بزرگ، اور بعض جو کافر ہوں جادو کے ذریعے سے غیر مسلم، ان سے اگر کوئی ایسی بات صادر ہو تو انہیں استدراج کہتے ہیں۔ تو چونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آ سکے، جو عقل میں آ جائے وہ پھر معجزہ رہا کیسے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی یا اس بحث میں وقت گزاریں، کوشش کریں
یہ قیمتی لمحات ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر عبادت کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے، اس میں آپ عبادت کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ و تسبیح ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، تو ان محافل میں حصہ لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے عمل کریں، اور سب سے بڑھ کر توبہ کا ذہن بنائیں، آنسو بہانے کا ذہن بنائیں۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا نا، کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشوں میں پار گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بہت زیادہ معجزات، بہت زیادہ شانیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائی ہیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب ہی بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کے پیچھے کیا رہ گیا؟ تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس بحث میں؟ اللہ تعالیٰ ان کو شانیں دے تو ہمیں اعتراض کیا ہے؟ اور ایک مومن کو تو اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اقبال فرماتے ہیں مومن کو نہیں اعتراض ہونا چاہیے، مومن فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اصل بات یہ سوچے کہ وہ کون بندے تھے جن کا مشاہدہ فرمایا اور وہ جہنم میں گرے ہوئے تھے؟ وہ کون بندے تھے؟ بندیاں تھیں، خواتین تھیں جنہیں بالوں سمیت برہنہ لٹکایا گیا تھا یا پستانوں سمیت لٹکایا گیا تھا، ان کے بدن سے، شرمگاہوں سے گندی بدبو آ رہی تھی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں وہ واقعات کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے، توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ معراج ہو، شب برات ہو، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل ہوں، یا دیگر کوئی نیک مواقع ہوں، یا اہل بیت اطہار کے کوئی پروگرام ہوں، شہداء کربلا کا پروگرام ہو، تو کیا مسلمانوں کو صرف ایک ہی موضوع رہ گیا کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس بحث کا فائدہ کیا؟ فائدہ صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان نفوس قدسیہ سے، اس ایونٹ سے، ان پروگرام سے، اس خاص تقریب سے کچھ اپنے لیے آخرت کا حصہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو